بات دعوے کی نہیں، بات دلیل کی ہے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتے ہیں، دلیل فراہم کرنا ہوگی اپنے عمل سے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں، اس کی چھوٹ نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی چھوٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ایک آدمی کے پیچھے دشمن لگ گیا اور وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور وہ تیرتا ہوا دشمن سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور دشمن بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ کہا من ای جہت، وہ جس جہت میں بھی ہو قبلے کا استقبال ساکت اس سے ہو جائے گا، وہ جدھر بھی رخ کر کے تیرتا جا رہا ہے، تیرتا بھی جائے اور نماز بھی پڑھتا جائے، اس حالت میں بھی نماز کی اس کو چھٹی نہیں ہے۔ اور ہمیں کس نے بتایا ہے کہ ہم عاشق رسول ہوں لیکن ہم نماز نہ پڑھیں؟ 5 گانا نماز زندگی کا شعار بنا لو، آپ کی مسجدیں آباد ہونی چاہیے۔ جمعے کے دن وہی لوگ ہوتے ہیں آسمان سے تو نہیں اتراتے یا زمین سے تو نہیں اگاتے، مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ عید کے موقع پر مسجدوں سے باہر اہتمام کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ عید کی نماز تو واجب ہے۔ عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے، صرف مردوں پر، عورتوں پر واجب بھی نہیں ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے، لیکن عید کی نماز میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور جو فرض عین ہے، فرض نماز ہے، اس کے لیے ہم مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور سجدہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ سے سجدے کی توفیق مانگو۔ جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق نہیں چھینتا، آکسیجن نہیں روکتا، چاندنی اس کے آنگن میں پڑنے سے نہیں روکتا، سورج کی کرنوں کو روک نہیں دیتا کہ اس گناہگار کے گھر میں تم نہ جانا، بلکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ اس کی ناراضگی۔ وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔